بہت بہت شکریہ حضرات. میں اس سے پہلے جب دارالعلوم پریٹوریا میں ساؤتھ افریقہ میں زیر تعلیم تھا، بہت سارے شعرا پوری دنیا کے وہاں پر پہنچتے تھے، ہر زبان میں نعتیں پڑھی جاتی تھی. میں نے انگریزی میں ایک نعت کہی تھی، لیکن وہ ابھی نہیں سناؤں گا. رسول پاک کی آمد کا موقع ہے، بالکل تازہ نعت پاک سرکار رسالت کی آمد پر میں نے لکھی ہے. سنا دوں؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ آپ اٹھا سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی کمپیوٹر صاحب آواز بڑھا دیجیے، جتنی بھی چاہیں بڑھا دیجیے، آواز بڑھا دیجیے. دیکھیے میں گلو گرفتہ ہوں، آواز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جتنی محبتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ اتنا اچھا پڑھا. سبھی لوگ کہیں یا رسول اللہ رسول اللہ. بھیا کیا بڑھے گی؟ اور گھما دو بس یار بس. اکثر میرا نمبر اسی وقت آتا ہے جب پبلک کو آواز سے پرابلم ہونے لگتا ہے. دیکھیں علماء کرام کی توجہ کا تعلق دیکھیں. جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے دل کو ملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے بھی دفنانے لگے ہر دفنانے لگے سننے کو نہیں صرف اس ساؤنڈ کی آواز بڑھوا دو. میرے ساتھ جی یہ جب شولے اب اخلاص سب جلائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کلیاں لوری جائیں گی دل مسکائیں گے. ہر کندر ڈالے دیں گے سب دل مقدم مٹ جائیں گے. سب نبی کی جوتی میں سرکار مٹنا محمد
ہر نبی اپنی مخصوص اور اسپیسیفک امت کی طرف بھیجا گیا. سارے نبی حضرت آدم سے لے کر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے نبی ہیں، لیکن آقائے کائنات کی ذات کو چھوڑ دیجیے. یہ ذات آدم سے لے کر اب تک کی تمام امتوں کی نبی بنا کر بھیجی گئی ہے. یہ احساس دلا کریے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں. میں نے خیال کرنے کے لیے سبھی محمد آدم کی لفظ کو رب نے اس کے صدقے میں بخش دیا. آدم کی لفظ کو رب نے اس کے صدقے میں بخش دیا. مچھلی کے پیٹ سے یونس کو صدقے آزاد کیا. عیسیٰ نے اس کی امت میں آنے کا میرے وطن دیا. ابراہیم نے خواہش کی رب نے یہ مجدہ دیا. کیا مجدہ دیا؟ کہ بیٹے اللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار محمد سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد. سمجھ میں آمد کے ایک شعر کے یہ ادب کی محفل ہے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو پیسہ اٹھانے کی رسم شروع کی گئی یہ بند کریں. یہ غلط طریقہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. یہ کوئی ایسی ویسی محفل نہیں ہے. ادب سے پیسے رکھے ہیں. یہاں پہ محمد 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 آپ پیسہ دیں نہ دیں ایک بار نعرہ لگا دیں. میں ٹھیک ہے نعرہ لگا. پیچھے سے نعرہ چاہیے مجھے ایک اور. پیچھے سے بالکل پیچھے سے. گھر کیوں ہے نعرہ؟ محمد جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے. ہر تن ظلم پہ جب ہے کرم ہوا بازار محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے. بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے. اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی، دنیا سے اندھیرے جانے لگے. توحید کی فکر میں پھوٹ پڑی، ایمان سے اجالے کھانے لگے. جب عام نبی کے آنگن میں سرکار دو عالم آنے لگے.
नजर में फूट पड़ी ईमान के उजाले छाने लगे जब आमिना नबी के आंगन में सरकार दो आने लगे। हर रात ये किसरा की दीवार मोहम्मद आ गए, 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 मोहम्मद आ गए। मैं ये नहीं चाहता हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था मैं गुरु गिरफ्ता हूँ और खामोशी पसंद नहीं करता। एक बार सभी हजरात हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहें। एक बार सुभान अल्लाह कहें सभी हजरात आगे। और जिस जोश से सुन रहे थे वैसे ही सर चढ़कर नोट न डालें, लेकिन आप सुभान अल्लाह तो कहते ही रहें। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को है जीते जी दफनाने लगे। हर तख्त जुल्म कदर है कर्म हुआ सादार मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई तलवार बाप चलाएगा। हर शख्स कदम बदलेगा, हर दर्द हिदायत पाएगा। सरदार लगेगा आका का, इंसाफ यकीनन पाएगा। लगने वाला है सरदार मोहम्मद मेरे तकदीर किसी वाले हमारे नारा लगाएंगे मेरे साथ। मोहम्मद मोहम्मद और हासिले नाथ पेश करें। सुभान अल्लाह के इधर वाले भाई एक बार हाथ उठाना, इधर वाले हजरात माशाअल्लाह। मैं इस नाथ का सबसे अच्छा मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। अब होगा वफा हर एक वादा, ईमान की और खुददारी की। नबी के तशरीफ लाने से पहले सारी दुनिया बेवफा। वफा की अगर तमीज सिखाई है किसी ने सारी दुनिया को, तो वो मेरा नबी है। मेरे नबी ने वफादारी सिखाई, मेरे नबी ने खुददारी सिखाई। ये जो आज अमन और अमान का सारी दुनिया में माहौल नजर आ रहा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता और उनका करम है। वरना जो लोग दावा करते हैं कि अमन हमारी वजह से है, आज उन्हीं के मुल्कों में 60 से 70% तक रॉबरी हो रही है, चोरियां हो रही है, कत्ल गारत हो रही है। ये कहते हैं कि हमारी वजह से हम दुनिया में फैल रहा है। अल्लाह अकबर। पेश करूं समाज फरमाए। अब होगा वफा हर एक वादा, ईमान की और खुददारी की। अब धूम तो आलम में होगी हर संत अमानतदारी की। हो जाएगी खामोश दबा अय्यारी और माकारी की। अब गूंज तो आलम में होगी हर कर्मा बरदारी की। माँ बाप के हो जाएंगे बच्चे पढ़ना सरदार मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए,
محمد 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 آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا. دنیا میں سچائی ہے یہ صدیق اکبر کا سچائی ہے. سبحان اللہ. اگر دنیا میں طاقت اور قوت ہے یہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا سچا ہے. اگر دنیا میں ثقافت ہے تو یہ حضرت عثمان کا سچا ہے. اگر دنیا میں عدل و انصاف ہے یہ حضرت عمر کا سچا ہے. اور دنیا میں اسلام پر جان دینے کا جذبہ ہے تو یہ حسین اعظم کا سچا ہے. اور یہ سب دنیا میں بنے کوئی صدیق کوئی عمر کوئی عثمان کوئی علی کوئی حسین یہ رسول پاک کا سچا ہے کہ کوئی کمزور نہیں ہوگا ہر ایک جری ہو کبھی ہوگا. آ کر اسلام کے دامن میں مومن ہوگا یا ولی ہوگا. وہ ولایت بانٹیں گے سب نبیوں کے سرکار ہے جو کوئی صدیق عمر ہوگا کوئی عثمان علی ہوگا. اب بدلے گی ساری دنیا اب بدلے گا سنسار محمد آگے محمد آگے. لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی قبر تک محدود ہے. وہ زندہ ہیں کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اور کبھی جب زندہ ثابت کر دو تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر سے باہر تھوڑی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی کبھی مردہ نہیں ہوا اور رسول پاک کو سید الانبیاء ہے. تمام نبیوں کے سردار ہیں. ان کی ثقافت ان کا علم ان کے درجات اور ان کی پاور اور طاقت اور ان کی کیپیسٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. میں نے میلاد کے تعلق سے میں نے مکتب میں خیال پیش کیا ہے. پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. لوگ کہتے ہیں میلاد میں آ نہیں سکتے ہیں اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ میلاد ہوتی ہی نہیں ہے جس میں رسول پاک کی حاضری نہ ہو. اللہ جب کوئی پریشانی آئی تکلیف میں جب بھی آیا میں جب کوئی پریشانی آئی تکلیف میں جب بھی آیا میں اس عالم ہستی میں لوگوں پر کوئی کہیں دکھ پایا میں غم نے مجھے کافی پھیرا دکھ درد سے جب ٹکرایا میں جب بھی کوئی تکلیف پڑی جس وقت شجر گھبرایا میں میلاد منا لیا کافی اس وقت میرے غمخوار محمد محمد آگے جب دل کے باطل کھانے لگے گلشن کے گل کھلانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو تیزی بسنانے لگے ہر محمد آگے محمد
حضرات ایک نعت کی فرمائش ہے پڑھوں کہیں سبحان اللہ میں تو چاہتا ہوں یہی پڑھتا ہوں لیکن نہیں تازہ نعتیں بہت ساری ہیں جو اعلان کیا تھا بس اسی باتیں کو وفا کر رہا ہوں مدینہ عیسیٰ پہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت عالم تنزیل مدینہ عیسیٰ پہ مدینہ عیسیٰ پہ مدینہ عیسیٰ پہ مدینہ عیسیٰ پہ If you want to see Jannah, so if you want to see Jannah, so go Medina Isa pe Medina Isa pe Medina Isa pe Medina Isa pe ابو بکر عثمان عمر ابو بکر عثمان علی فاروق اور پالے ابو بکر عثمان عمر فاروق اور پالے اینڈ آن یو یا رسول اللہ نبوت and on you ya Rasulullah nabuwat over your sahaba very nice your sahaba very nice and even perfect Medina Nara takbir Nara risalah Nara risalah Peace to مدینہ عیسیٰ پہ مدینہ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں پیچھے والے لوگ سن رہے ہیں ساتھ لوگ کہیں سبحان اللہ بند پیش کروں سماعت فرمائیں مدینہ عیسیٰ پہ مدینہ عیسیٰ پہ مدینہ بیوٹیفل یور لینڈ مدینہ بیوٹیفل یور پلیس بیوٹیفل یور لینڈ مدینہ بیوٹیفل یور پلیس بیوٹیفل یور نبی محمد بیوٹیفل ہز فیس بیوٹیفل یور نبی محمد بیوٹیفل ہز فیس in the south in the north in the south in the north in east and in west Medina Isa pe Medina Isa pe مجھے ادھر ایک نعرہ چاہیے ابھی چاہیے مزہ آیا کہ نہیں ادھر سے بھائی لوگ بیٹھے ہمیں ایک بار سبحان اللہ کے سبھی حضرات مدینہ عیسیٰ پہ مدینہ عیسیٰ پہ رسول پاک دنیا سے جب ظاہری طور پر گئے تھے تو ساری امت کو عرب سے لے کر عجم تک ساری امت کو تو بہت قیمتی چیزیں دے کر گئے تھے بہت کم بیان کیا جاتا ہے میں یہ بات کہہ کے اپنا یہ شیئر کروں گا یہ بند پڑھوں گا انشاءاللہ دو قیمتی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوم غدیر میں ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، آخری خطبہ جب سرکار نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، اے مسلمانوں ہم تمہیں دو بھاری اور بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کے بہت سارے معنی ہیں، اس میں زمین اور آسمان بھی آتا ہے۔ ہو سکتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اشارہ ہو کہ ہم دو زمین و آسمان چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں دو بھاری اور بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن، اور دوسری چیز اہل بیت نبی کی آل رسول، اللہ اکبر۔ ان دونوں چیزوں پر ہم سب کی جانیں قربان۔ سرکار نے تو فرما دیا آج اسلام کی اگر عزت، اسلام کی اگر توقیر دوسروں کی نظر میں ہے تو قسم خدا کی وہ بھی اہل بیت رسول ہی کی بنیاد پر ہے، غیروں کی نظر۔ شیکسپیئر کا نام سنا ہے؟ شیکسپیئر کا نام سنا ہوگا؟ شیکسپیئر ایک کتاب ہے میرے پاس، عیسائی، یہودی اور بقیہ جتنے بھی غیر مسلم آتھرس ہیں، رائٹر ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اسلام کے متعلق ان کے خیالات لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں۔ شیکسپیئر سے پوچھا گیا تمہارے نزدیک سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ شیکسپیئر نے کہا ہمارے نزدیک امت رسول۔ کیوں؟ ریزن پوچھا گیا، اس نے کہا دا بیسٹ نیشن دا امت آف دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگا بیکاز ہی ہیز فیملی آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سب سے بہتر، سب سے اعظم، سب سے اچھی امت ہے کیونکہ ہر نبی آ کر کے چلا گیا، اپنی آل چھوڑ کر نہ گیا، لیکن اس امت کے پاس، اس امت کے نبی کی اولاد آج تک اہل بیت آل رسول کی عزت و اہمیت۔ شیکسپیئر آج کے دور میں شیکسپیئر کے اس جملے سے بہتر میں اور کچھ سمجھا نہیں سکتا، اور کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ سادات سے تو محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند۔ مولا کائنات حسنین کریمین اور ہر وہ شخص جو قیامت تک سید ہوتا رہے گا اس کی جو تعظیم کرتے ہیں، قسم خدا کی رسول پاک کا ان پر کرم اور احسان۔ جو نہیں کرتے، سنو حدیث پاک کنز العمال کی صفحہ نمبر 202 210 جلد نمبر 2 کنز العمال۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سید بھی، مکنبور شریف کے سید بھی، کچھ کہتے ہیں کچوجا شریف کے سید بھی، کچھ کہتے ہیں کہ اجمیر شریف کے سید۔ لیکن یہ کہنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا عظیم ہے گناہ۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا اعتراض اگر کسی سید پر کیا گیا تھا کہ یہ سید نہیں ہے، وہ اعتراض تھا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کے بارے میں لوگ کہنے لگے کہ علی سید نہیں، علی نہیں، علی سید نہیں، علی سید نہیں۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں موجود، اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تھے۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی، سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، حضرت حسنین کریمین سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ سرکار نے فرمایا تم کہتے ہو علی سید نہیں، انہو مدرتی، یہی سید ہے۔ یہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو جو دیکھ رہے ہو یہی سید ہے۔ جس مٹی سے میں بنایا گیا ہوں اسی مٹی سے یہ بھی بنائے گئے۔ فہمی و علمی، اور لوگ کہتے ہیں ہم عالم باغ، ہم سے دنیا میں علم کی پہچان، ساری کائنات میں ہم سے بڑے عالم اور علام کوئی نہیں۔ لیکن سنو، کل بھی انبیاء کے علم کی وراثت اہل بیت رسول کے پاس بھی، آج بھی الحمدللہ اہل بیت رسول کے پاس۔ سرکار نے فرمایا یہ میری حال ہے، یہ سید ہے۔ کھولے کو منٹی نتی، جس مٹی سے میں پیدا کیا گیا اسی مٹی سے یہ پیدا کیے گئے۔ وروزقو فہمی و علمی، اور ان اہل بیت رسول کو، اہل رسول کو، سیدوں کو میری فہم، میری فراست، میرے علم کا حصہ دے دیا گیا ہے۔ میرا علم ان اہل بیت رسول کے پاس ہے، حسن، حسین، علی اور فاطمہ کے پاس ہے۔ اب وہ لوگ جو کسی سید کے لیے کہتے نہیں یہ سید نہیں،
شجرا نہیں دیکھیں گے، کتابوں کی تفتیش نہیں کتابوں میں کریں گے، کچھ پڑھیں گے لکھیں گے نہیں. کسی نے کہہ دیا بھائی وہ سید نہیں ہے، بس رٹنے لگے، نفرت ہوئی کسی سید سے، بس نفرت ہو گئی سید باپ سے، آل رسول سے، کسی پیر سے، کسی مشاہد سے، کہنے لگتے بھائی یہ سید نہیں ہے، انہوں نے ہم کو برا کہہ دیا تھا اس لیے سید، یہ سید نہیں. اب ان کے لیے سنو سرکار، میں نہیں کہہ رہا، یہ زبان میری نہیں ہے، مسلمانوں غور سے سنو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا کہنا ساری کائنات سرکار فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے فویل للمکذبین بفضلہم من امتی القاتلین فیہم صلتی. تو کیا تباہی ہے ان جھوٹوں کے لیے. میرے ایک جملے پر غور کریں، عوام بھی اور علماء کرام سبھی حضرات. فویل للمکذبین بفضلہم، تباہی ہے ان جھوٹوں کے لیے جو اہل بیت رسول کی فضیلت کے منکر ہیں اور میرا رشتہ جو آل رسول سے ہے انہیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے سید ہے ہی نہیں. اب سنو، مسلمانوں کے پاس بخشش کا سوائے نبی کی شفاعت سے دوسرا کوئی راستہ نہیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم جنت نمازوں کے بدلے پا لیں گے، آپ بیوقوف ہیں، سب سے بڑے بیوقوف. کیوں؟ نمازیں تو منہ پر مار دی جاتی ہیں. بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، باب الایمان میں، باب الصلاۃ میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کی میں تشریح کر رہا ہوں اور جس کو میں بیان کر رہا ہوں اپنی زبان میں. ایک شخص کئی سال 40 سال عبادت کرنے کے بعد بارگاہ خدا میں پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے بارگاہ خدا میں گیا، اللہ نے جنت کا پروانے دے دیا، جنت جانے لگا. دوسرا زندگی بھر گناہ کرتا رہا، شراب یہ اور وہ سب کرتا رہا، کرتے کرتے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچا. اس نے کہا اس کو جنت جہنم دے دی گئی. اب دونوں، جنت والا جنت جا رہا 40 سال عبادت لے کر کے اور جہنم والا جہنم جا رہا، دونوں اپنے اپنے راستے پر ہیں. لیکن فرق یہ ڈفرینس یہ تھا دونوں میں کہ جو جنت جا رہا تھا وہ سینہ چوڑا کر کے جا رہا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم تو 40 سال کی عبادت کر پانے جا رہے ہیں، 40 سال کی. اور دوسرا جو گناہگار تھا، شرابی تھا، شرابی تھا، وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے. اللہ نے اشارہ فرمایا فرشتوں کو واپس لے آؤ. دونوں کو بلایا گیا، پوچھا گیا ہے جنت والے تم دوڑتے کیوں جا رہے تھے؟ کہا اس لیے جنت کوئی فری میں تھوڑی نہ ملی ہے، میں نے 40 سال عبادت کی، فری میں جنت تھوڑی نہ ملی. اب اسی بنیاد پر دوڑتا جا رہا ہوں، جنت تو میری ہو رہی نا. دوسرے صاحب نے کہا، دوسرے صاحب سے پوچھا گیا جہنم تو جلا دینے والی چیز ہے، جہنم سے آدمی کوئلہ ہو جاتا ہے، ساری کائنات جہنم سے ڈرتی ہے اور تم جہنم کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہو، جلدی چلو، جلدی چل جاؤں. اللہ اکبر. اس نے کہا یا اللہ ہے میرے معبود، اے میرے پروردگار، زندگی بھر تو میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے، لیکن آج چاہتا ہوں کہ زندگی میں صرف ایک کہنا ہی تیرا مان لوں. اللہ تعالیٰ نے اس 40 سال کی عبادت کرنے والے انسان کی آنکھ کو نکلوایا، درد سے نہیں، اپنے قدرتی ہاتھ نکالا. اس کے بعد میزان پر اس کی ایک آنکھ رکھی گئی اور میزان کے دوسرے پلڑے میں اس کی 40 سال کی عبادت رکھی گئی. 40 سال کی عبادت پر اس کی ایک آنکھ بھاری پڑتی نظر آ رہی تھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے جنت تیری عبادت کے بدلے میں نہیں دی تھی، تیری عبادت تو 40 سال کی، اللہ اکبر، میری عطا کی ہوئی ایک آنکھ کے برابر نہیں ہے، ایک آنکھ کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو میں نے دیا ہے وہ اپنی رحمت کے بلبوتے پر دیا ہے. اب یہ حدیث سن کر آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ بھائی نماز نہ پڑھو ماشاء اللہ جناب پیچھے اور جنت مل جائے گی. استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری ہی کی روایت پیش کر رہا ہوں، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، سبحان اللہ، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدیہ کتابان، سرکار اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں 2 تحریریں تھیں، 2 کتابیں، سرکار کے ہاتھوں میں 2 کتابیں. صحابہ سے پوچھا اتدرون ما هذان الکتابان، صحابہ جانتے ہو یہ 2 تحریریں 2 کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی لا الا ان تخبرنا، ہم نہیں جانتے، اگر آپ بتا دو گے ہمیں معلوم ہو جائے گا یہ 2 چیزیں کیا ہیں.
یہ نبی سے صحابہ کہہ رہے ہیں. سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں اپنا شعر پڑھنے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں. آخری بات, سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, للذی فی یدیہ الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم. اس تحریر میں جنت والوں کے نام ہیں, ان کے باپ دادوں کے نام ہیں, ان کے قبیلوں والوں کے نام ہیں. ثم اجمل الی آخرہم, اور لاسٹ تک اس کو میں نے ٹوٹل کر دیا ہے. اب جتنے میں نے لکھ دیے ہیں, سائن کر دیا ہے, اب اس سے ایک فرد بھی زیادہ نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ کم جنت میں جا سکتا ہے. یہ میرے نبی کے ہستاکشر کی کرامت ہے. آگے فرمایا للذی فی الشمال ہی, جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے دیتی ہوئی کتاب ہے. فیہ اسماء اہل النار و آبائہم و قبائلہم, اس میں جہنم والوں کے نام ہیں, ان کے باپ دادوں کے نام ہیں, ان کے قبیلے والوں کے نام ہیں. آگے فرماتے ہیں ثم اجمل الی آخرہم, لازم ٹوٹل کر دیا گیا ہے, سائن ہو گیا.